الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن کا مطلوب انسان اس سلسلے میں ہماری گفتگو کا موضوع عمل صالح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر بھی ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں پہ عمل صالح کو ساتھ ہی بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی 40 سورتوں میں ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا ذکر آیا ہے اکٹھے، اور تقریباً 70 سے زیادہ مرتبہ ایمان اور عمل صالح کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ صالح یا صاد لام حا صلح، اس کی ضد فساد ہے، اور انسان اگر صالح بننا چاہتا ہے تو اس کا کمال عمل میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایمان میں پختہ ہے یا ایمان میں ترقی یافتہ ہے تو اس کا علم ہمیں اس کے عمل سے ہوگا۔ قرآن مجید نے اعمال صالحہ کا ذکر کیا، مومنین کا ذکر کیا، مصلحین کا ذکر کیا، اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کردار کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو فساد فی الارض کرتا ہے۔ یہ جو قرآن پاک میں ارض کا لفظ آتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی پورے جہان اور پوری زمین پر کوئی وہ فساد پھیلاتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ارض سے مراد اپنا خطہ، اپنا ٹکڑا، اپنا معاشرہ اور اپنے رہنے کی جگہ جہاں پہ مل جل کر لوگ رہتے ہیں، تو قرآن پاک نے اسے کہا کہ یہ ارض ہے۔ سورۃ البقرہ سے ہی قرآن پاک نے اس کردار کو بیان کرنا شروع کر دیا، یعنی جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ منافقین کے حوالے سے یا یہود کے حوالے سے قرآن پاک نے کہا کہ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں فساد پھیلانے والے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی گویا کہ وہ جو معاشرے میں بے چینی اور اضطراب پھیلاتے ہیں افواہوں کے ذریعے سے اور سازشوں کے ذریعے سے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اصلاح کا کام کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 205 ہے، 206 ہے، اور اس سے پہلے بھی 204۔ اگر اسے ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زمین پر فساد پھیلانے والے ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور عمل صالح کو بیان کیا۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی باتیں تمہیں دنیا کی زندگی میں بڑی میٹھی اور بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں، یعنی وہ باتوں کے بڑے دھنی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ تعالیٰ کو بھی جو کچھ ان کے دل میں ہے اس پر گواہ بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ یعنی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں اور ہمارے دل میں تو اچھائی کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، لیکن یہ لوگ جھگڑا کرنے میں بہت سخت ہیں۔ یہ بیان کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب اسے زمین میں اقتدار ملتا ہے، یہ حکمران بنتا ہے، تو پھر یہ کوشش کس کام کی کرتا ہے؟ لِيُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں وہ فساد پھیلائے۔ یعنی کسی ملک کی سربراہی اور کسی ملک کی حکومت اور اقتدار جہاں پہ وہ رہتا ہے
وہاں پہ اس کو اقتدار ملتا ہے تو پھر وہ فساد پھیلاتا ہے. وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی کو اور نسل کو یعنی انسانیت کو وہ ہلاک کرتا ہے. واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. اس کے بعد فرمایا کہ اس شخص کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو آخذتہ العزت بالاسم، تو اس کی جو جھوٹی عزت ہے نا، انا ہے، یہ اس کو گناہ میں لگا دیتی ہے. یعنی جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، زمین میں فساد نہ پھیلا اور کھیتیوں کو اور نسل کو برباد نہ کر، تو یہ اس کی جو جھوٹی انا اور عزت ہوتی ہے وہ اس کو پھر تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے، اسم میں. فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، فرمایا کہ اس کو جہنم کافی ہے اور کتنا برا ٹھکانہ ہے رہنے کا. اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ فساد فی الارض پھیلانے والے جو لوگ ہیں، قرآن پاک نے ان کو اس طرح بیان کیا ہے. ایمان والے جہاں جہاں پر بھی قرآن پاک میں ان کا ذکر ہوا، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا ذکر کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، میں نے ضمناً کسی ایک درس میں بیان کیا تھا کہ اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو پھر وہ ایمان غیر مفید ہے، وہ فائدہ مند نہیں ہے. یعنی ایمان ایک انسان لاتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے لاتا ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے، رسول اللہ کی اطاعت کرے، اور اپنی زندگی سے جو تخریب کاری اور فساد ہے اس کو نکال باہر پھینکے اور اپنی زندگی کو صالحیت پر قائم کرے. جب ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اگر اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں اگر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، رونما نہیں ہوتی، تو پھر اس ایمان کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ غیر مفید ہوا وہ ایمان. اور اسی طرح ایمان نہیں ہے تو پھر عمل صالح بھی کسی کام کا نہیں ہے. ایمان عمل صالح کے لیے ضروری ہے اور عمل صالح ایمان کے لیے ضروری ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے. پھر ہمارے ہاں یہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی فلاں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہاسپٹل بنوائے اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے بنوائے، بہت اچھا کام کیا، لیکن وہ ایمان والا نہیں تھا. اور جب ایسی شخصیت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جس نے ویلفیئر کا بہت کام کیا لیکن وہ صاحب ایمان نہیں تھا، اس کے مقابلے میں پھر ہمارے جیسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے دیکھیں جی یہ مسلمان ہیں، یہ مومن ہیں، یہ جنت میں جائیں گے، یہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں. تو اس لیے جب جو ایسا انسان کہ جو صاحب ایمان نہیں ہے لیکن اس نے اچھے کام کر رکھے ہیں، اس کا تقابل کوئی ہم جیسے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان، وہ اسلام جسے قرآن بیان کر رہا ہے، اس کے معیار پر اگر وہ نہیں پورا اتر رہی شخصیت کہ جس نے ویلفیئر کا بڑا کام کیا، تو اس معیار پر تو ہم بھی نہیں اتر رہے. تو لہٰذا صرف خالی خولی دعوے کرنا اور اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنا لینا، تو اس ذہنیت اور اس رویے کو تو قرآن پاک نے بڑے شدید طریقے سے رد کیا ہے، نگیٹ کیا ہے، اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ تو پسندیدہ طریقہ ہی نہیں صاحب ایمان کا اور اہل ایمان کا. اہل ایمان اور وہ شخص کے جو مومن ہے وہ تو خدا کے خوف میں رہتا ہے اور عاجزی اور انکساری میں رہتا ہے، اپنے ایمان کی فکر میں رہتا ہے اور اپنے عمل کی فکر میں رہتا ہے. وہ ایمان کو اور دین کو وہ کوئی اپنا خاندانی تفوق اور تفاخر تو نہیں بناتا، نہ نسلی تفاخر بناتا ہے کہ چونکہ میں فلاں جمعیت سے ہوں یا فلاں جماعت سے ہوں یا فلاں قوم سے ہوں یا فلاں نسل سے ہوں تو لہٰذا میں جنت کا حقدار ہوں یا دنیا میں عزت مجھے ملنی چاہیے کیونکہ میں امت محمدیہ کا فرد ہوں. ایسا تو کوئی معیار بھی نہیں ہے. قرآن پاک نے اس معیار کو رد کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے.
اس لیے کہ قوم یہود بھی اسی تفاخر کا، فخر کا شکار ہوئی۔ لیکن آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے 2 مرتبہ ان کو مار دی۔ ایک غالباً حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً کوئی 500 سال یا 600 سال پہلے کی بات ہے، اور اس طرح مار پڑی کہ وہ یروشلم میں گھس گئے، انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تہس نہس کر دیا، سب کچھ برباد کر دیا۔ اور دوسری مرتبہ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 70 سال بعد پھر یہی معاملہ ہوا۔ قرآن پاک ان دونوں کے درمیان ایک بات بیان کرتا ہے، وہ بات یہ ہے، قرآن کہتا ہے تم پلٹے تو ہم بھی پلٹے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے دین کو پھر اختیار کیا اور صالحیت کو اختیار کیا، تو پھر ہم نے تمہیں اولادیں بھی، یعنی تمہیں خوشحالی بھی دی اور تمہاری نسل کو بڑھایا ہم نے۔ اموال اور اولاد کا ذکر وہاں پر سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتا ہے۔ تو اللہ تو یہ بیان کرتا ہے کہ تم پلٹے تو ہم بھی پلٹے، یعنی تم نے برائی چھوڑ کر، تخریب کاری چھوڑ کر، نافرمانی چھوڑ کر اور فسق و فجور چھوڑ کر تم ہماری طرف آئے، صاحب ایمان ہوئے، عمل صالح کیا، تو ہم نے پھر تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا۔ لیکن جب تم نے ہمارے راستے کو چھوڑ دیا اور ایمان کا راستہ چھوڑ دیا، تو پھر ہم نے تمہیں سزا دی۔ تو قرآن پاک تو یہ بیان کرتا ہے، اور یہ اللہ کا ایک اصول اور یہ قاعدہ قانون ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک اسی طرح ہی قوموں کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ پہلے دن سے یہ اصول اور یہ قانون ہے، اس کو کسی صورت میں خدا بدلنے والا نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ تو یہ بات ہمیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں، پہلے ذاتی طور پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کیا ہم اس دعوے کے قابل ہیں کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ جی ہم مسلمان اور مومن ہیں تو لہٰذا ہم جنت میں جائیں گے، اور دوسرے کے بارے میں یہ فیصلہ دیں کہ جی چونکہ وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں ہے، اور وہ نیکی کے کام بڑے کرتا رہا ہے ویلفیئر کے، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ جو معیار قرآن قائم کرتا ہے، اگر اس پہ وہ پورا نہیں اتر رہے تو کیا ہم اس پہ پورا اترتے ہیں؟ حقیقت یہی ہے کہ ہم بھی پورا نہیں اترتے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیے، ہمارے معاشروں کی مثالیں جو ان سی ہیں وہ ہمیشہ نیگیٹو دی جاتی ہیں، جھوٹ کے حوالے سے، فریب کے حوالے سے، دھوکہ دہی کے حوالے سے، نفاق کے حوالے سے، اخلاقی پستی کے حوالے سے ہماری مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور کیا کوئی مثالیں دے گا؟ ہم خود بیٹھ کر دن رات یہی روتے رہتے ہیں اور پیٹتے رہتے ہیں، بیٹھ کر یہی رونا روتے ہیں ہم۔ تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہمارے ہاں ہے کہ ہم اس پر بحث شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں صاحب ایمان نہیں تھا تو اس کا ویلفیئر کا بڑا کام ہے، تو لہٰذا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو وہ تو جنت میں نہیں جائے گا، ہم جائیں گے جنت میں، جو ہمارا حال ہے، جو ہمارا کردار ہے۔ تو یہ ایمان در حقیقت کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ عمل سے ظاہر ہو کہ یہ صاحب ایمان ہے، ورنہ زبانی جمع خرچ اور زبانی دعوے تو سب کرتے رہتے ہیں، بڑے سے بڑے دعوے بھی لوگ کرتے ہیں، تو ان دعووں سے کیا ہو جاتا ہے؟ پھر دعووں سے تو کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایمان کا مرکز دل ہے اور عمل صالح کا مرکز انسان کا جسم ہے۔ ایمان بنیاد ہے اور عمل صالح عمارت ہے۔ تو وہ بنیاد کیسی کہ جس کی عمارت ہی نہ ہو، اور وہ عمارت کیسی کہ جس کی بنیاد نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی مفید ہیں۔ اب آپ دیکھیے سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، وقالت الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی محبوب ہیں اور اس کے پسندیدہ ہیں ہم۔ تو فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو اللہ پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے، عذاب کیوں دیتا ہے؟ یعنی اگر تم اتنی اللہ کے دوست ہو، دوستی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے ہیں، حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں، حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم قوم موسیٰ سے ہیں، امت موسیٰ سے ہیں، یا ہم امت مسیح سے ہیں، تو لہٰذا ہم اللہ کے محبوب بندے ہو گئے۔ تو اللہ کہتا ہے بھی میں تو اس طریقے سے تو کسی کو بھی اپنی محبوبیت کا
اور اپنی مطلوبیت کا درجہ نہیں دیتا کسی کو۔ میرا تو ایک معیار ہے، اس معیار پہ تم پورا اترو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو پیغام میں نے تم کو دیا، بھیجا، اس کے پیروکار اور سچے پیروکار اس کے بن جاؤ ایمان کے ساتھ، تو پھر تم میرے محبوب ہو، میرے پسندیدہ ہو۔ کہ جس طرح میں نے حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، داؤد کو، سلیمان کو، محمد رسول اللہ کو میں نے اپنا محبوب بنایا، وہ وجہ کیا تھی؟ وہ یہی ایمان اور عمل صالح۔ نبی اور رسول اللہ نے ان کو بنایا کہ جو بہترین لوگ تھے اپنے معاشرے کے، ان کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا۔ تو لہٰذا قرآن پاک نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ اللہ کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے؟ یعنی اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک ہے تو دوسرے کا فائدہ ہے، دوسرا ہے تو پہلے کا فائدہ ہے، اگر ایک نہیں ہے تو دوسرا بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جو خود کو ایمان والا کہے تو وہ پھر اپنے کردار سے ثابت کرے۔ دوسری قوموں کو چوڑا کہنے سے یا کمتر کہنے سے تو کمتری تو نہیں ہوتی نا، نہ اس طریقے سے کوئی خدا کے ہاں انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ مرتبہ تو بلند ہوگا جو خدا نے معیار دے دیا۔ اب دیکھیے فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ ہے اصل میں رب ذوالجلال کا قانون، نماز قائم کرو۔ قیام سے مراد یہی ہے کہ نماز کی جو شرائط ہیں، نماز کی جو فرائض ہیں، ان کو ادا کرو، معاشرتی سطح پر ایک فرما برداری کا ماحول بناؤ، زکوٰۃ ادا کرو، اپنی معیشت کا معاملہ ہے اس کو درست کرو، اس میں حلال اور حرام کے فرق کو سمجھو، اور جو اللہ نے تمہیں حکم دیا اس کو اختیار کرو، رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ رحم کا حقدار کون بنے گا؟ وہ بنے گا کہ جو نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ایسے رحم نہیں ہوتا۔ تو پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، تو اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ جو عذاب بھیجا یا قوموں کو سزا میں مبتلا کیا، آپ دیکھ لیجئے کہ یہی مسیح قوم تھی کہ جب ان پر دشمن ٹوٹے تو اس وقت یہ اپنی جگہ بیٹھے بائبل کی تلاوت کر رہے تھے سب مل کر، اور ان کے پادری نے انہیں کہا کہ جی بیٹھ کر یہ بائبل کو پڑھو، تو اس سے تمہیں جو مسیح ہے یا جو اللہ کا بیٹا ہے یا جو خدا ہے، مسیح کا باپ، وہ تمہیں بچائے گا اگر تم بائبل کی تلاوت کرو۔ وہ بائبل لے کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح تورات والے جب ان پر کوئی عذاب اترا، کوئی سزا ان کو ملی، تو وہ تورات لے کر پڑھنے بیٹھ گئے۔ اور جیسے ہمارے ہاں جب انگریز نے جب قبضہ کیا تو اس وقت ہمارے علماء نے کہا کہ بخاری شریف کا دورہ ہو، بخاری کی تلاوت کی جائے، قرآن کی تلاوتیں کی گئی۔ تو یہ جو معاملات ہیں، یہ جسے میں ریلیجیوسٹی کہتا ہوں، یہ جو ظاہر داری ہے مذہب کی، تو یہ اختیار کرنا آسان نظر آتا ہے، لیکن ایمان کو اپنے دل میں اتار کر اپنے عمل کو بدلنا اور پھر اپنے نفس کو قرآن کے تابع کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اس سے انفرادیت بھی بہتر ہوتی ہے اور اس سے اجتماعیت بھی بہتر ہوتی ہے۔ جب ہم یہ رونا روتے رہتے ہیں کہ جی اب رمضان آ گیا، دیکھیں جی سبزیاں مہنگی ہو گئیں، پھل مہنگے ہو گئے، فلاں چیزیں مہنگی ہو گئیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے وہی لوگ بھاگ بھاگ کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں، صبح کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تراویح، رش ہوتا ہے۔ آپ جمعے پہ چلے جائیے، مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، باہر صفیں بچھی ہوتی ہیں، لیکن یہی لوگ ہیں جب دکانوں پہ بیٹھتے ہیں تو یہ پھر وہی کچھ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے مذہب کو ظاہر داری کے ساتھ اختیار کرنا۔ یہ دنیا میں قومیں اسی طرح اختیار کرتی رہی ہیں، قوم یہود بھی یہ کچھ کرتی رہی ہے، قوم مسیح بھی یہ کچھ کرتی رہی۔ تو یہ
جھوٹ موٹ کا جو طریقہ ہے نا مذہب کو اختیار کرنے کا اور خدا کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے یہ۔ تو لہٰذا بات اصل میں یہ ہے کہ کام عمل کر کے دکھاؤ، جس کا دعویٰ کرتے ہو اپنے نفس کا مقابلہ کرو، خدا کے حکم کے پابند بنو۔ یہ کہہ دو کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیوں؟ میرے خدا کا یہ حکم نہیں ہے، میرے خدا نے اس سے مجھے منع کیا ہے۔ یہ اصل میں یہ دینداری ہوتی ہے۔ ادھر سے حرام کا مال جمع کرنا، ادھر حج پہ چلے جانا یا عمرے پہ نکل جانا، تو یہ چیزیں خدا کے ہاں پسندیدہ نہیں ہیں۔ اس لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اس کو جوڑیں، یہ دونوں علیحدہ نہیں کیے جا سکتے۔ قرآن پاک میں اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کچھ مقامات میں ایمان والوں کے حوالے سے بیان کروں گا، اور پھر جو جہنم میں ہوں گے وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے رخصت مانگیں گے، اجازت مانگے کہ مولا ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے۔ وہاں پر عملاً صالحاً کی بات ہے، نعمل صالحاً کے الفاظ آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے ایمان والوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو اچھے کام کرتے ہیں وہ مرد ہے یا عورت، فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان سے تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ذکر اور انثیٰ دونوں کا ذکر ہو گیا، یعنی کوئی تفریق نہیں ہے، اچھا کام جو بھی کرے اللہ کے ہاں اس کو پورا اجر ملے گا۔ یعنی دنیا کی طرح نہیں ہے کہ مرد کو پورا ملے حصہ اور اس کی مزدوری اور عورت کو آدھی دی جائے کیونکہ وہ عورت ہے، لیکن خدا کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ خدا کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھے کام کرتے ہوئے اور ایمان کے ساتھ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور تل کے برابر بھی اس سے ظلم نہیں ہوگا۔ اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 آپ کو یاد ہوگی، ہم نے پڑھی تھی کہ جہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے۔ یہ رب سے ملاقات کی امید رکھنا، تو پھر چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ واضح طور پر رب سے ملاقات جو کرنے کی امید اور یقین رکھتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کچھ جمع پونجی بھی تیار کرے جو اللہ کی بارگاہ میں دکھا سکے کہ مولا میں دنیا میں اگر تجھ سے ملنے کی امید رکھتا تھا تو تیرے شوق میں پھر تیری باتوں کو مانا بھی کرتا تھا۔ اب اس کے بعد پھر فرمایا سورۃ البقرہ میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، فرمایا ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اب ایمان، عمل صالح، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، اس کو شامل کیا۔ اب ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ سورۃ الکہف میں ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزولا، ان کے لیے جنت الفردوس ہے، فردوس کے باغات ہیں، بطور مہمان نوازی کے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی بھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے، یعنی وہ یہ پسند ہی نہیں کریں گے کہ اللہ کی جنت سے وہ نکلیں اور کہیں جائیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اب دیکھیے کہ عباد الرحمن جن کو کہا جاتا ہے، وہ میں ایک مقام آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بندے رحمان جن کو کہا گیا رحمان کے بندے، ان کی جو علامات ہیں اور ان کی جو صفات ہیں اور جو خصوصیات ہیں وہ میں مختصر آپ کو سناتا ہوں۔ یہی عمل صالح ہے، اور آخر میں جو میں جس طرح احادیث سناتا ہوں، آج میں کچھ صحابہ کی باتیں اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور کچھ اپنے ائمہ علماء، ان کی چند باتیں میں سناؤں گا کہ یہ ایمانی صفات کیا ہے، یہ عمل صالح جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے۔
اب دیکھیے سب سے پہلے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں انکساری سے، تو پہلی صفت تو یہ ہو گئی۔ دوسری فرمایا کہ جب جاہلوں سے بات کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں سلام ہو، یعنی جاہل سے مراد وہ جو جذباتی پن میں بولتے ہیں، چلاتے ہیں، شور کرتے ہیں اور ذرا بھی اپنی شخصیت پر کنٹرول نہیں رکھتے، تو ان سے بڑی عزت کے ساتھ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کہتا ہے وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے جدا ہوئیے، لیکن یہ جو جدائی ہے یہ جمیل، خوبصورت طریقے سے علیحدہ ہوئی ہے۔ یہ دوسری صفت بیان ہو گئی۔ تیسری بیان کی کہ یہ رات جو گزارتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اور پھر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، اس لیے کہ یہ بڑی بھاری مصیبت ہے۔ اور پھر اس کے بعد خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے سوا یہ کسی کو بھی نہیں پکارتے، یعنی صرف اللہ کو، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں، اور نہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کر دیا مگر حق کے ساتھ۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر قصاص کا معاملہ ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہاں اگر کوئی ان سے خطا غلطی ہو جاتی ہے تو یہ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اچھے کام کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے جو گناہ بھی ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ پھر نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اب یہ جو فرمایا نا توبہ کی، ایمان لائیں، ایمان والوں میں تو شامل ہیں، لیکن ایمان سے مراد یہ کہ پختہ ایمان، صرف یہ نہیں کہ گروہ مومنین یا جماعت مومنین میں یہ شمار ہوتے ہیں، بلکہ یہ واقعی مومن ہیں، اور پھر توبہ کرتے ہیں، توبہ کے بعد اچھے کام کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اللہ کی طرف اچھا رجوع کر آتا ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف صحیح طریقے سے رجوع کرتا ہے جو یہ رحمان کا بندہ ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور پھر جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، اور جب لغو پر گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو پھر یہ آیات پر بہرے اور اندھے ہو کر گر نہیں جاتے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں سے اور اپنی اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صفات کو، رحمان کے بندوں کی صفات کو بیان کیا۔ اب جنہیں دنیا میں اللہ اقتدار عطا کرتا ہے، سطوت عطا کرتا ہے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ایمان لائے تم میں سے اور اچھے کام کیے، اور وہ وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ زمین میں ان کو خلافت دے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دیا، اقتدار دیا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور قائم کر دے گا اللہ تعالیٰ مضبوطی سے ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تو اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو فرمایا کہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ اب یہاں پر ایمان اور عمل صالح کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی ہے۔ اب اس کے بعد آئیے سورۃ البقرہ کی آغاز میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بشارت دی ہے، یعنی جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ قرآن کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ اور اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا بلاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ فرمایا پھر یہ بھی کہہ دیا کہ تم ایسا تم نے نہیں نہ کر سکے اور نہ تم کر سکو گے ہمیشہ کے لیے۔ اب اس کے بعد ایمان والوں کے لیے کیا فرمایا؟
فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا، جب کبھی منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی ان کو ان میں سے کوئی پھل بطور رزق دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو یہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور قرآن کہتا ہے کہ انہیں اس کا ملتا جلتا ان کو دیا گیا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں، اس جنت میں ازواج مطہرہ ہیں۔ ازواج مطہرہ سے مراد اچھے ساتھی۔ دنیا میں تو خاتون اچھی ہے تو مرد، کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی مرد ٹھیک ہو تو عورت نہیں ہوتی، تو جنت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا، وہاں پر جو بھی جنتی ہوں گے ان کے جو ساتھی ہوں گے وہ پاک ہوں گے، اچھے ساتھی ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر ازواج سے مراد دونوں ہیں، یعنی مرد اور عورت بھی مراد ہیں، اور یعنی صرف اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ پاک بیویاں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ازواج، زوج، یہ دونوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اسپاؤس جیسے ہم انگلش میں کہہ دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت کن کو دی ہے؟ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو، اور جہاں پر عمل کی بات کی تو اس کے بعد وَهُوَ مُؤْمِن کے الفاظ آ گئے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو یہ ایمان اور عمل صالح، ان دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جنت کے حوالے سے بھی اس کو بیان کیا ہے، یعنی جنت ایسے نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ جو جہنمی ہیں ان کے لیے اللہ پاک کیا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، کہ یہ جو جہنمی ہوں گے ان کی جہنم میں دہائی کیا ہوگی، شور کر رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے تو نکال دے کہ جو ہم دنیا میں پہلے کیا کرتے تھے نا وہ نہیں کریں گے، اب دنیا میں جا کر ہم اچھے کام کریں گے، نعمل صالحا۔ لیکن اللہ پاک ان کو کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، اللہ پاک فرمائے کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، یعنی کیا تمہیں زندگی نہیں دی تھی، اور اس زندگی میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس نذیر بھی آئے، یعنی نذیر سے مراد پیغمبر، نبی، ڈرانے والے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اللہ پاک فرمائے گا کہ ظالموں کا کوئی مددگار آج نہیں ہے، چکھو تم اس عذاب کو۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے نعمل صالحاً، لیکن اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اب وہ دیکھ چکے ہیں سب کچھ، اللہ نے تو دنیا میں بتا دیا تھا، ایمان بالغیب کی بات کی تھی، اپنی نشانیوں کو، علامات کو، دلائل کو، آیات بینات کو پھیلا دیا تھا کائنات میں، خود انسان کا اپنا وجود بھی خدا کے وجود پر دلیل تھا کہ یہ کس طرح وجود میں آ گیا، تو لیکن دنیا کی زندگی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کیا، خدا کا انکار کیا، پیغمبر کا انکار کیا، لوگوں کا مذاق اڑایا، تمسخر کیا، سرکشی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ بدعملی پر ڈٹے رہے، فساد پھیلاتے رہے۔ تو اب جب سارے پردے اٹھ گئے، دیکھ لیا کہ خدا بھی موجود ہے، دیکھ لیا جنت بھی ہے، دیکھ لیا جہنم بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ بھی دیکھ لیا کہ ایمان والے جنت میں ہیں، اور جب یہ صورتحال قیامت کے دن قائم ہوگی تو یہ چیخ کر کہیں گے مولا ہمیں یہاں سے نکال دے، جو ہم کیا کرتے تھے اب اس کے برعکس ہم اچھے کام کریں گے۔ اللہ پاک وہاں پہ فرما دے گا کیا تمہیں میں نے زندگی نہیں دی تھی، عمر نہیں دی تھی؟ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ اس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا، تمہارے پاس نذیر بھی آئے تھے۔ اب آخری جو الفاظ ہیں وہ دیکھیے کہ اللہ پاک کیا فرمائے گا، فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ پاک فرمائے گا کہ تم اس جہنم میں اب پڑے رہو، دفع ہو، اور اس جہنم میں پڑے رہو، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو۔ کئی مقام پر تو یہ فرمایا نا ولا یکلمہم،
ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، خدا ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن۔ یہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، کہ اللہ ان کی طرف نظر بھی اٹھا کر جیسے کہتے ہیں نا کہ دیکھے گا بھی نہیں، اور نہ ان سے بات کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ بیزاری کا ایک اظہار اور ایک انداز ہوتا ہے کہ بھائی دنیا میں سب کچھ تمہیں دیا تھا، تمہیں سمجھایا تھا، بتایا تھا، پیغمبر بھیجے تھے، اور سب کچھ تمہیں مہیا کیا تھا، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سامان تھا دنیا میں، لیکن وہاں پر تو تم نے اپنی عقل کو بند رکھا، نہ کوئی عبرت حاصل کی، نہ کوئی نصیحت حاصل کی، نہ اپنا احتساب کیا، نہ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنایا۔ اب یہاں پر آ گئے ہو کہ اب واپس مجھے بھیجو، اور جا کر پھر وہ کام نہیں کروں گا جو میں نے پہلے کیے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا مجھ سے بات نہ کرو، ولا تکلمون۔ اب ایک اور مقام پر یہ فرمایا، غالباً سورۃ السجدہ ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کاش تو دیکھے کہ جب مجرم ناکسو رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا کر کھڑے ہوں گے، جیسے مجرم کھڑے ہوتے ہیں، اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا ہم نے سن لیا، یعنی اب تو سب کچھ معلوم ہو گیا، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں لوٹا دے تاکہ ہم اچھے کام کریں۔ اللہ پاک کی طرف سے کیا آواز آئے گی، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، چکھو اس عذاب کو اس وجہ سے کہ تم نے آج کے دن کی اس ملاقات کو تم نے بھلا دیا تھا۔ انا نسیناکم، بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، چکھو اس ہمیشہ کے عذاب کو اس وجہ سے کہ جو تم کرتے تھے۔ اب دیکھیے تعملون فرمایا، یہاں پر عمل ہے۔ عمل انسانی زندگی سے کیسے آپ مائنس کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کسی کمپنی میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، آپ بڑے ہیں، باس ہیں، آپ عمل کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں؟ آپ کا ملازم ہے، وہ آئے اور آ کر فارم فل کر جائے، آپ کی شرائط ہر چیز کو فل کر کے جائے کہ جی جو یہ آپ نے لکھا میں اس کا پابند ہوں گا، سگنیچر کر جائے، ہر بات ہو جائے، اور پھر عمل اس کے مطابق نہ کرے، تو آپ تو ایک دن بھی اس کو اپنی کمپنی میں نہیں رکھیں گے، اپنے آفس میں۔ تو لیکن خدا سے ہمیں یہ توقع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہم ایمان کا دعویٰ بھی کریں، اعلان بھی کریں، اور پھر عمل اس کے مطابق نہ کریں تو خدا ہمیں جنت میں ایسے ہی بھیج دے گا۔ تو ان باتوں پر ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، قرآن کہتا ہے کہ یہ کیا ایسے خیال کرتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ تو یہ زندگی جو امتحان اور آزمائش پر مبنی ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جو جس چیز کا دعویٰ کرے اس پر پھر اپنے عمل کو ثابت بھی کرے۔ یہ قرآن پاک کے چند مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب میں آپ کو یعنی ایمان کی صفات کی جو ہم بات کرتے ہیں نا، میں آپ کو اللہ کے چند بندوں کی باتیں میں آپ کو سناتا ہوں، یعنی ایمان کیسا ایمان اور انسان میں کیسی تبدیلی لاتا ہے ایمان۔ سب سے پہلے یہ بات حضرت مالک بن انس یعنی امام مالک کا یہ قول ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ العلم نور لا یانس، کہ علم ایک روشنی ہے جو صرف ایسے دل سے مانوس ہوتا ہے، یعنی علم کہ جو ڈرنے والا اور عاجزی کرنے والا ہو۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا عمل صالح، در حقیقت عمل صالح تزکیہ نفس کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی پیوریفیکیشن کا۔ جب انسان اپنی پاکیزگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر وہ جو بھی کرتا ہے اس کا عمل وہ عمل صالح میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ علم ایک روشنی ہے جو صرف ایسے دل سے مانوس ہوتا ہے، یہ علم جو ڈرنے والا ہوتا ہے، اور الا بقلب تقی خاشع، کہ جو ڈرنے والا اور خشوع کرنے والا جو دل ہوتا ہے وہ در حقیقت وہ اس دل کو علم کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور جب علم نصیب ہوتا ہے تو پھر عمل بھی انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے نا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف ایمان چڑھتا ہے، ایمان اللہ کے پاس جاتا ہے، اور الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اور پھر عمل صالح کو اللہ تعالیٰ خود بلندی دیتا ہے۔ یعنی جب ایمان خدا کی طرف جاتا ہے تو پھر جو
عمل صالح ہے اس کو پھر رب ذوالجلال پھر اس کو بھی بلندی عطا کرتا ہے۔ تو پہلے ایمان کو خدا تک پہنچاؤ، تو پھر خدا اس ایمان کے ذریعے سے آپ کے عمل کو اوپر چڑھائے گا، اس کو رفعتیں عطا کرے گا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کل معصیت عن شہوت، کہ ہر معصیت کے جو گناہ خواہش سے ہوتا ہے فإنہ یرجا غفرانہا، تو اس کی معافی کی امید کی جا سکتی، یعنی جو شہوت کی وجہ سے یا خواہش کی وجہ سے ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ عَنِ الْكِبْرِ، اور فرمایا کہ ہر وہ گناہ کے جو تکبر سے پیدا ہوتا ہے، فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا يُرْجَى غُفْرَانُهَا، اس کی معافی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اب دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، فرمایا لَإِنَّ مَعْصِيَةَ إِبْلِيسَ كَانَ أَصْلُهَا مِنَ الْكِبْرِ، جو ابلیس کی نافرمانی تھی اس کی جو بنیاد تھی وہ کبر تھی، اس لیے ابلیس کو معافی نہیں ملی۔ وَزَلَّةُ آدم کان اصلُهَا من الشہوہ، اور آدم کی جو پھسلنا ہے، لغزش ہے، اس کی معافی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دے دی کہ اس کی جو بنیاد تھی وہ اصل میں خواہش تھی، شہوت تھی۔ تو کبر سے جو گناہ پیدا ہو اس کی معافی اللہ کے ہاں نہیں ہے، اور جو انسان بھول چوک کے خطا سے کر بیٹھتا ہے کسی خواہش کے غلبے کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے۔ یہ احد کا موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دشمنوں نے پتھر پھینکے اور پتھر آپ کو لگے، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور آپ کے چہرے مبارک سے خون بہنے لگا، اور اسی جنگ میں یعنی غزوہ احد کی جنگ میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، بہت سے صحابہ شہید ہوئے، اور آپ کے پاس کچھ صحابہ نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمنوں کے خلاف بد دعا کیجیے، یعنی آپ دشمنوں کو بد دعا دیجیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا، کہ میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ولکن بعثت داعیا ورحمتا، فرمایا کہ مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے داعی بنا کر، یعنی دعوت دینے والا بنا کر، اور مجھے رحمت والا بنا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، یعنی دشمن سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت نہیں فرمائی۔ یعنی جب ہم ایمان کی بات کریں گے تو ایمان کے مختلف ریفلیکشن ہوتی ہیں، یعنی ایمان ریفلیکٹ کرتا ہے ایمان کے انسان کے عمل میں، وہ پھر ذاتی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، وہ جنگی زندگی ہو، وہ امن کی زندگی ہو، وہ سیاست ہو، وہ معاشرت ہو، وہ معیشت ہو، تو وہاں پر مومن کا رویہ عمل صالح والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ نہیں، بد دعا نہیں دینی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے داعی بنا کر اور مجھے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت ثور بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے بعد کتابوں میں پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، اے لوگو اللہ سے زیادہ باتیں کرو اور انسانوں سے کم باتیں کرو، اللہ سے زیادہ باتیں کرو اور انسانوں سے کم باتیں کرو۔ انہوں نے پوچھا کس طرح ہم اللہ سے زیادہ باتیں کریں؟ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تنہائیوں میں اللہ سے سرگوشیاں کیا کرو اور تنہائیوں میں اللہ سے مانگا کرو۔ سرگوشی کا مطلب وسپرنگ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو اپنی تنہائیوں میں۔ تو فرمایا کہ اللہ سے زیادہ باتیں کیا کرو اور انسانوں سے کم باتیں کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب آپ نے ہجرت کی تو اس وقت جو کعبہ کی جو چابی تھی وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چابی آج بھی انہی کے خاندان میں ہے، اور اس وقت بھی رسول اللہ سے پہلے یعنی آپ کے خاندان میں عثمان بن طلحہ کے خاندان میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ عثمان بن طلحہ سے یہ چابی مانگی کہ بھئی کعبۃ اللہ کی مجھے چابی دو، آپ اندر تشریف لے جانا چاہتے تھے، تو عثمان بن طلحہ نے چابی دینے سے انکار کر دیا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی برے انداز سے آپ سے مخاطب ہوئے اور بات کی. اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام باتوں کو جو انہوں نے اس وقت بولا اس کو آپ نے برداشت کیا، اور صرف یہ فرمایا اے عثمان کہ وہ وقت آئے گا کہ جب یہ کلید، یہ چابی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر میرا اختیار ہوگا کہ میں جسے چاہوں یہ چابی دے دوں. حضرت عثمان بن طلحہ نے اس موقع پہ یہ کہا، یعنی چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا وہ دن قریش کی ذلت و ہلاکت کا دن ہوگا جب چابی کعبہ کی تمہارے، نعوذ باللہ کہ تمہارے جیسے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے گی. تو اب جب مکہ فتح ہو گیا تھا، جب آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا، تو آپ نے پھر چابی منگوائی. چابی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور آپ کے چچا زاد اور بھائی اور داماد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر آپ سے یہ گزارش کی کہ یہ چابی آپ مجھے دے دیجئے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جواب نہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہیں. عثمان بن طلحہ کو لایا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عثمان، یہ چابی تم لے لو، آج کا دن نیکی کا اور وعدہ پورا کرنے کا دن ہے. ہاں کا مفتاح کا یا عثمان، کہ یہ چابی اے عثمان تم لے لو. الیوم یوم بر و وفاء، کہ آج کا دن نیکی کا اور وفا کا دن ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ ایمانی صفات ہیں کہ جو دشمن تھا، مخالف تھا، کہ جس نے عزت سے پکارا تک نہیں، اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا. آپ نے جب فتح ہوئی تو آپ نے اس کو سب سے پہلے آپ نے اسے بلا کر یعنی صرف معاف نہیں کیا بلکہ چابی ان کے سپرد کر دی. اور یہی رسول اللہ کا حسن اخلاق تھا، یہ حسن سیرت تھا کہ جسے دیکھ کر پھر عثمان بن طلحہ مسلمان بھی ہو گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر گھونٹ یہ ہے کہ بندہ اپنے غصے کو پی جائے. جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے غصے کو پی جاتا ہے تو اللہ اس کے باطن کو ایمان سے بھر دیتا ہے. یہ دیکھیے، ایمان سے باطن کو، دل کو، قلب کو اللہ بھر دیتا ہے. کس کے؟ کہ جب بندہ اللہ کے لیے غصے کو پیتا ہے. یعنی اللہ کے لیے پینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں یہ دیکھتا ہے کہ میرا اللہ بھی تو میری نافرمانی کے باوجود مجھے معاف کرتا ہے، تو اگر کسی نے میری نافرمانی کر دی تو میں اس پر غصہ کیوں کروں. ابن ماجہ نے یہ سنن ابن ماجہ میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے آپ سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا جو آپ کے ذمے تھا. اس نے تقاضا کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے ادا نہ کیا تو میں آپ کے ساتھ سختی کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ تو جانتا نہیں ہے کہ تو کس سے بات کر رہا ہے. اس نے کہا کہ انی اطلب حقی، کہ میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ صاحب حق کے ساتھ کیوں نہ ہوئے. اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ساتھ دینے کے بجائے یا میری حمایت کرنے کے بجائے حل مع صاحب الحق تم اس کے ساتھ کیوں نہ ہوئے جو حق والا تھا، یعنی جس کا میں نے حق دینا تھا تم نے ان کا ساتھ دینا تھا، اس کا ساتھ دینا تھا. اور پھر آپ نے خولہ بنت قیس کے پاس آدمی کو بھیجا، ایک صاحب کو بھیجا اور کہلایا اگر تمہارے پاس کھجوریں ہوں تو ہم کو ادھار دے دو، ہمارے پاس کھجوریں آئیں گی تو ہم ادا کر دیں گے. چنانچہ ان سے کھجوریں لے کر اعرابی کو دی اور اس کو کھانا بھی کھلایا. اعرابی نے کہا آپ نے وفا کی، اللہ بھی آپ کے ساتھ وفا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو حق کو خندہ پیشانی سے ادا کرتے ہیں. پھر فرمایا اللہ اس امت کو بابرکت نہیں کرتا جس میں اس کا کمزور اس کے قوی سے اپنا حق بلا زحمت نہ لے سکے. یعنی
وہ قوم کبھی بھی خوشحال نہیں ہوتی، وہ امت کبھی بھی خوشحال نہیں ہوتی، برکت والی نہیں ہوتی، کہ جس کا کمزور اس کے طاقتور سے بغیر کسی رکاوٹ کے اپنا حق نہ لے سکے۔ کمزور تو دیکھتے ہیں جی، میں کمزور ہوں، وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں جی، میں ان سے اپنا قرض کیسے مانگوں، یا کسی دور میں انہوں نے یہ مجھ سے لیا تھا، یا کسی اور وجہ سے۔ اب تو معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی طاقتور ہو تو کوئی گمان بھی نہیں کرتا کہ یہ کسی کا حق کھائے گا، تو حالانکہ وہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ حق کھایا ہوا ہی اس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ اب وہ غریب بندہ ہے، وسائل والا نہیں، یا اس کے تعلقات نہیں ہیں، اور پاکستان میں تو ویسے بھی تعلقات بڑے چلتے ہیں، تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ معاشرہ، یہ وہ امت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کی امت کا تو یہ وتیرہ اور یہ طریقہ ہونا چاہیے نا، کہ جو کمزور ہے وہ بلا تکلیف بلا زحمت کسی کے وہ اپنا حق آرام سے اس کو مل جائے، اور کبھی اس کے حق کو کبھی روک نہ سکے۔ حضرت ثابت بن حجاج کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو تول لو قبل اس کے کہ تمہیں تولا جائے، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ فرمایا کہ کل کے حساب کے مقابلے میں آج اپنا حساب کر لینا زیادہ آسان ہے، اور بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ یعنی تولنے سے مراد یہ ہے کہ اپنا وزن، اپنے اعمال کا وزن کر لو، یعنی اس کی تیاری کر لو کہ اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے، اپنا حساب کرو، احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اور کل کے حساب کے مقابلے میں آج اپنا حساب کر لینا یہ آسان ہے، اور جو بڑی پیشی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ وَتَزَيِّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، بڑی پیشی، بڑی حاضری کے لیے اپنے آپ کو مزین کر لو، اپنے آپ کو تیار کر لو۔ حضرت عون بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ میں نے ام درداء سے پوچھا کہ حضرت ابو درداء کا اکثر عمل کیا ہوتا تھا، یعنی جب گھر میں ہوتے تھے تو آپ کا زیادہ عمل کیا ہوتا تھا، یا زندگی میں آپ کا طریقہ کیا تھا؟ تو حضرت ام درداء نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ التفکر والاعتبار، ابو درداء کا ایک طریقہ تو یہ تھا تفکر، سوچنا، والاعتبار، اور عبرت پکڑنا۔ یہ دو کام حضرت ابو درداء اکثر طور پر کرتے تھے، ایک تفکر اور دوسرا اعتبار۔ اعتبار کا مطلب ہے عبرت حاصل کرنا، عبرت پکڑنا۔ جب انسان سوچے گا تو سوچ کر ہی پھر انسان عبرت کی طرف آتا ہے۔ اچھا، اب مومن کیسا انسان ہوتا ہے؟ ایمان والا۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں تھا، اور وہ کیا تھا کہ اور عقل مند پر لازم ہے جب تک اس کی عقل مغلوب نہ ہو جائے کہ اس کے لیے کچھ گھڑیاں ہوں، وہ گھڑی جب کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے، وہ گھڑی جب کہ وہ اپنا احتساب کرے، وہ گھڑی جب کہ وہ خدا کی کاریگری میں غور کرے، یعنی صناعیت میں اللہ تعالیٰ کی جو صناعیت ہے، اس نے ایک جو فنکاری جس کو ہم کہتے ہیں، کاریگری کہتے ہیں، اس میں جو اللہ نے یہ کائنات بنائی، زمین و آسمان بنائے، انسان بنائے، جانور، چرند پرند بنائے، یہ سب کچھ جو دریا، سمندر، سب کچھ اللہ نے جو بنایا، پھل پھول بنائے، ان میں وہ غور کرے، اور وہ گھڑی جب کہ وہ اپنے کھانے پینے کی ضرورت کے لیے الگ ہو، اور عقل مند پر لازم ہے کہ وہ نہ چلے مگر تین چیزوں کے لیے، یعنی اس کی ایکٹیویٹیز تین چیزوں کے لیے، آخرت کا سامان حاصل کرنے کے لیے، یعنی آخرت کا سامان تاکہ اس کی بخشش و مغفرت ہو، یا پھر ضروری معاش کمانے کے لیے، یعنی اپنے معاش کے لیے نکلے، یا اس لذت کے لیے جو اس کے لیے حرام نہیں کی گئی۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ عقل مند پر لازم ہے کہ وہ ان تین چیزوں کے لیے چلے، یعنی اس کی زندگی انہی کے گرد نظر آئے۔ پہلی بات کیا ہے کہ آخرت کا سامان اپنے لیے پیدا کرے، بنائے، ضروری بات معاش کمانے کے لیے۔ تیسری بات کہ ٹھیک ہے، یعنی
ایک مومن ہے، مسلمان ہے، تو فطری تقاضے بھی ہیں۔ کہا کہ وہ لذت جو اس کے لیے حرام نہیں کی گئی۔ آگے فرمایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور عقل مند پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کو دیکھنے والا ہو، اپنے زمانے کو۔ وَعَلَى الْعَاقِلِ أَن يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ۔ اسی طرح کے الفاظ مومن کے لیے بھی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے زمانے کی بصیرت رکھتا ہے، اپنے عصر سے، زمانے کے تقاضوں سے واقف ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ اپنے معاملہ کی طرف متوجہ رہنے والا ہو، وہ اپنی زبان کا نگران ہو، اور اس کے عمل میں سے اتنا کلام کافی ہے کہ وہ بہت کم بولے، الا یہ کہ اس کا کوئی فائدہ ہو۔ یعنی اگر کلام بھی کرنا ہے تو کلام میں وہ جو فائدہ مند ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مجھے بہت پیاری لگتی ہے، اور میں اس کو اکثر جگہوں پہ کوٹ کرتا ہوں کہ من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی ہے۔ اسلام کی خوبصورتیوں میں سے خوبصورتی یہ ہے کہ لا یعنی، لغو اور فضول باتوں کو مومن چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولتا ہے لیکن وہ جو فائدہ مند ہوتا ہے، اس کے علاوہ مومن بات نہیں کرتا۔ اب یہ جو عقل مند کی بات کی ہے، تو مومن سے بڑھ کر عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ عقل مندی کی باتیں در حقیقت یہ ایمان والوں کے لیے ہی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں یہ موجود ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، اس طرف تھوڑی سی ہم توجہ کرتے ہیں کہ جو عربی کے الفاظ ہیں وہ ہے مقبلاً علی شانہ، کہ اپنی حالت پر توجہ کرنے والا۔ یعنی اس سے مراد یہی ہے کہ دیکھتا ہے کہ بھئی مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کیا میں نے اچھا کام کیا، اور آنے والے وقت کے لیے اپنے اوپر غور و فکر کرتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ بہت سی بری عادتیں ہوتی ہیں، پھر انسان ان پر غور کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، اچھی عادتوں کو اختیار کرتا ہے۔ تو معاملہ یہی ہے کہ انسان اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے، مقبلاً علی شانہ، اپنی حالت پر۔ وہ جو کل یوم ہوا فی شان کے الفاظ آتے ہیں، شان کا مطلب حالت ہے، تو یہ اللہ کی حالت کہہ لیجئے، وہ شان ہر روز بدلتی رہتی ہے۔ تو مقبلاً علی شانہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ اپنی حالت پر متوجہ رہنے والا ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں یہ ایمان کی صفات ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، آپ علیہ السلام کا قول آپ دیکھیے، پھر صحابہ کی سیرت کو وہ آپ مد نظر رکھیے، پھر تابعین کا جو طریقہ، اور پھر ائمہ کا، علماء کا جو انداز ہے۔ تو یہ در حقیقت جب ہم قرآن کی طرف اور سنت کی طرف اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، صلحاء ہیں، ان کی طرف جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ در حقیقت ایمان کی جو صفات ہیں ان کی زندگیوں میں اسی کی تشریح اور توضیح ہوتی ہے۔ یعنی ایمان کی صفات کی جب آپ بات کریں گے تو اس کو اگر آپ عملی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صفات کیا ہیں، تو پھر اللہ کے نیک بندوں کی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے معاشرت، معیشت، اپنی سیاست، اپنی ذاتی زندگی، خاندانی زندگی میں کس طریقے سے وہ فیصلے کیے اور کس طریقے سے وہ اپنی زندگی کو لے کر چلے۔ یہ ہے اصل میں عمل صالح، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور آخر میں ایک مقام میں قرآن پاک سے بیان کر دوں کہ قرآن کہتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یعنی جو چیز جتنی زیادہ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں اتنا قیام دیتا ہے، وہ اتنا ٹھہرتی ہے۔ یعنی کسی کو عزت اللہ دیتا ہے تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ مخلوق خدا کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں۔ عمل صالح کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ بھی ہے، یہ بھی صالحیت ہوتی ہے۔ صالحیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ زہد اختیار کر لینا، رہبانیت اختیار کر لینا، یا چند عبادات تک اپنے آپ کو محدود کر لینا، یہ صالحیت نہیں ہے۔ صالحیت میں مخلوق خدا سے انسان کا تعلق بھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ صالحیت ہے، عمل صالح ہے کہ لوگوں کو جتنا زیادہ فائدہ پہنچائیں، اللہ تعالیٰ اسی قوم کو عروج اور ترقی، اور اسی شخص کو اللہ تعالیٰ عروج اور ترقی عطا کرتا ہے کہ جو شخص اللہ کی مخلوق کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے، نفع دینے والا بن جاتا ہے۔
اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔